شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ کچھ دن پہلے سعودی عرب کی فلائٹ انفارمیشن سینٹر نے اگلے کچھ گھنٹوں کے لیے جدہ ایئرپورٹ کے بند ہونے اور اس ہوائی اڈے کی تمام فلائٹس کو منسوخ کیے جانے کی خبر دی تھی۔ سعودی عرب کے بعض میڈیا یوزرز نے بتایا کہ جدہ میں یکے بعد دیگرے کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ سعودی عرب میں کئی مسلح ڈرونز کو دیکھا گیا، لیکن ان ذرائع ابلاغ نے یہ نہیں بتایا کہ ان ڈرونز کو کہاں دیکھا گیا اور وہ کس علاقے کو ہدف بنانا چاہتے تھے۔ یاد رہے کہ مغرب صوبے میں سعودی اتحاد اور یمنی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں شدت آ جانے کے بعد سعودی عرب پر یمنی ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز کے حملے مسلسل جاری ہیں۔ ایران کے سپورٹ یافتہ حوثیوں نے دوبارہ سے سعودی آئل فیسلٹی پر حملہ کیا ہے۔ 7 مارچ بروز اتوار ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے دوبارہ سے سعودی آئل فیسلٹی ارامکو پر حملہ کیا ہے، جو کہ رستہ نورا میں واقع ہے۔ یہ علاقہ پرشین گلف کے قریب موجود ایک بڑی بندرگاہ ہے۔ حوثیوں کے اسپوک پرسن یحییٰ سری نے ایک ٹی وی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ حوثیوں کے بیلسٹک میزائل اور ڈرونز نے آئل فیسلٹی اور اس کی ایک بڑی ریفائنری کو ہٹ کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ریسرچ بیسڈ کرنٹ افیئرز کی تفصیلات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یحییٰ سری نے اپنی سٹیٹمنٹ میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اب سعودیہ پر حملہ کرنا حوثیوں کا ایک فطری حق ہے۔ یہ اس ظلم کا جواب ہے جو سعودی پچھلے 5 سالوں سے یمن پر لگاتار حملے کر کے ڈھا رہے ہیں۔ اب دنیا بھی اس بات کی گواہ ہے کہ یمن کی تباہی انسان کے ہاتھوں پیدا کردہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی تباہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس قدر جارحیت سعودی حکومت نے یمن میں دکھائی ہے، اس حساب سے سعودی شاہوں کا ایک ایک بال یمنی خون میں ڈوبا ہوا ہے، اور اب ان سب کے باوجود بھی سعودی حکومت کے ظلم میں کچھ کمی نہیں آئی۔ یمنی بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اور جب یمن کو شدید وسائل کی کمی کی وجہ سے بیرونی امداد کی ضرورت ہے تو سعودی حکومت اس امداد کے یمنی لوگوں تک پہنچنے میں بھی طرح طرح کی پابندیاں لگا رہی ہے۔ سعودی انرجی منسٹری کے ایک بڑے افسر نے بھی اس حملے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ اتوار کی صبح پیٹرولیم ٹینک فارم پر بری طرح سے حملہ ہوا اور کافی نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال میزائل کے اس دھماکے کا دور تک جو اثر پہنچا اس سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ اسی افسر کی سٹیٹمنٹ میں اس بات پر زور ڈالا گیا کہ یہ حملہ تمام انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا اس حملے کی وجہ سے پیٹرولیم ایکسپورٹ کی سیکورٹی پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی انٹرنیشنل ٹریڈ یا سمندری ٹریفک اور بندرگاہیں یا خشکی کے بعض اہم علاقے بھی بڑے چیلنجز کی زد میں ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ حوثی ایران کی حمایت حاصل کر کے اب لگاتار حملے کر رہے ہیں، اور 7 مارچ کے حملے سے صرف 3 دن پہلے یعنی 4 مارچ کو بھی سعودیہ پر بہت سے میزائل اٹیک کیے گئے تھے، جس کی تمام تر ذمہ داری حوثیوں نے قبول کر لی تھی۔ در حقیقت پچھلے 2 سال سے حوثی سعودیہ پر وقتاً فوقتاً حملے کر رہے ہیں، جیسے 2018 میں بھی ریڈ سی میں سعودی آئل ٹینکر پر حملہ کیا گیا تھا۔ پھر 2019 میں بھی ڈرون سے حوثیوں نے ارامکو کی شائبہ آئل فیلڈ پر حملہ کیا، جس سے سعودی عرب اور امریکہ کا کافی نقصان ہوا، کیونکہ ارامکو کی آئل فیلڈ میں امریکہ کے بھی شیئرز موجود ہیں۔ پھر اسی سال 2019 میں جیزان ایئرپورٹ، جو کہ سعودیہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے، پر لگاتار 10 بیلسٹک میزائل سے حملے کیے گئے، جس کے باعث درجنوں لوگ مرے اور زخمی ہوئے۔ اور پھر جون 2020 میں کنگ خالد ایئرپورٹ اور ڈیفنس منسٹری کے ہیڈ کوارٹر سے ایک ڈرون اور میزائل اٹیک کیا گیا۔ یہ سعودی عرب کے دارالخلافہ جدہ میں واقع ہیں۔
फिर नवंबर 2020 में G20 कॉन्फ्रेंस जो कि सऊदी अरब ने होस्ट की थी, उसके कुछ ही दिन के बाद मिसाइल से एक और शदीद हमला किया गया। इन तमाम हमलों में सबसे शदीद हमला वही 2019 का हमला था, जिसमें सऊदीया के एक अबकैक और खुरैस इलाके में वाक़या आरामको ऑयल फील्ड पर हमला किया गया। इस हमले की वजह से दुनिया की 6% ऑयल प्रोडक्शन खत्म हो गई और अब तक सऊदीया अपनी कमर सीधी नहीं कर पाया। इस हमले की इस कदर शिद्दत को देखते हुए सऊदीया और अमेरिका ने ईरान के इन हमलों में डीपली मुलव्विस होने का दावा किया है और कहा है कि ईरान इन तमाम हमलों के पीछे प्लानिंग करता रहा है और इसको ईरान ने ही अंजाम तक पहुंचाया है। और अब के मौजूदा हमले में जो कि रस्ता नोरा पे हुआ है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल प्रोसेसिंग फील्ड है। इसमें एक दिन में 5 मिलियन बैरल ऑयल प्रोसेस होता है। लिहाजा इस फैसिलिटी पर हमला करना ये बहुत बड़ी प्लानिंग या जुर्रत का काम है। जब अबकैक और खुरैस की ऑयल फील्ड पर हमला किया गया था तो पूरी दुनिया में ऑयल की कीमतें अचानक से बढ़ गई थी। इस हमले के बाद भी यही तज्जिये किए जा रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में तेल की कीमतें दोबारा से बढ़ सकती हैं और बढ़कर $70 बैरल तक पहुंच सकती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का खुदा हाफिज़ व निगहदार।